یہ وہ پاکستانی چہرے ہیں جو یونان میں حادثے کا شکار ہونے والی کشتی پر سوار تھے۔ خوش قسمتی سے یہ تو زندہ بچ گئے، لیکن سینکڑوں دیگر امیگرنٹس کا سفر کشتی الٹنے کے ساتھ ہی ختم ہو گیا۔ آخر کیا وجہ ہے کہ سفر کے خطرات کو جانتے بوجھتے بھی ہر سال سینکڑوں پاکستانی اپنی جان جوخم میں ڈال رہے ہیں؟ یونان میں الیگل امیگرنٹس کی کشتی کا ڈوبنا اس قسم کا کوئی پہلا واقعہ نہیں تھا، اور انفارچونیٹلی ڈر یہی ہے کہ یہ آخری واقعہ بھی نہیں ہوگا۔ میں ہوں سمرہ فاطمہ، اور آج ہم سیربین میں الیگل امیگریشن کی ریالٹیز اور اس کی وجوہات پر نظر ڈال رہے ہیں۔ یونان میں ڈوبنے والی کشتی پر کم از کم 209 پاکستانی بھی سوار تھے، اور انہی میں سے ایک نعمان عباس بھی تھے۔ سب سے پہلے تو ہم نے پنجاب کے گجرانوالہ علاقے میں ان کے گھر جا کر یہ معلوم کرنے کی کوشش کی کہ نعمان کے گھر والوں کو کیا اب ان کی کوئی خبر ہے۔ 9 تاریخ کو کشتی میں بیٹھا، صبح 8:45 کا ٹائم تھا، اس نے میسج کیا کہ میں شیپے میں بیٹھ گیا ہوں۔ ہاں جی، نہیں بھائی میں بہ گیا شیپے چ، بڑا شیپے، اللہ خیر کرے تو انشاءاللہ ان پہنچ کے رابطہ کرنا ہوں۔ ادھر مقصد کوئی ایجنٹ جو ہے وہ اس نے ہم سے کہا، ہمیں تھا کہ پرتگال کا، کہ پرتگال جہاز پر جائے گا، لیکن جہاز پر اس نے پرتگال کی بجائے لیبیا لے گیا۔ وہ 3-4 مہینے اس نے اپنا ادھر ہی بٹھائی رکھا ہے، اسے کھانا کبھی ملا ہے کبھی نہیں ملا، تو بہت تکلیف میں رہا ہے۔ رابطہ رہا ہے ہمارے بیٹے کا نا لیبیا سے، لیکن جب کا شپ میں بیٹھا ہے اس وقت تک رابطہ نہیں ہے ہم سے۔ 10-11 دن ہو گئے، 12 دن ہم بہت پریشان ہیں، گھر والے سب پریشان ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بیٹے کو جلدی سے جلدی کو اس کا پتہ چل جائے، کوئی کدھر ہے، کیا کر رہا ہے، کہ کس مصیبت میں ہے، کوئی پتہ نہیں چل رہا ہے ابھی تک کچھ اس کا۔ تو سفر شروع ہونے کے بعد نعمان کے ساتھ آخر کیا ہوا؟ حادثے میں جو 104 لوگ زندہ بچے، ان میں 12 پاکستانی بھی تھے، کیا وہ ان میں سے ایک ہو سکتے ہیں؟ ہمارے ساتھی خالد کرامت نے زندہ بچے ہوئے لوگوں کے بارے میں یونان میں پتہ کرنے کی کوشش کی۔ ہماری ٹیم نے پاکستان میں محمد نعمان عباس کے گھر والوں سے بات کی۔ ان کے گھر والوں کا کہنا ہے کہ محمد نعمان اس کشتی میں سوار تھے جو لیبیا سے چلی اور یونان کے قریب آ کر غرق ہوئی۔ بہت سے پاکستانیوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ اس کشتی پر سوار تھے، اور میں یہاں یونان آ کر ان کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ کشتی کے حادثے کے بعد ریسکیو آپریشن میں بچ جانے والے افراد کو ریسکیورز پہلے کالاماٹا لے کر گئے، جہاں پر ایک پورٹ ہے، اور وہاں سے ان کو ایتھنز کے باہر مالاکاسا ریفیوجی سینٹر میں منتقل کیا گیا، اور ہم بھی وہیں جا رہے ہیں۔ حادثے میں بچ جانے والے افراد کو اس کیمپ میں رکھا گیا ہے، اور ان میں سے ایک بچ جانے والے یہ شخص بھی ہیں جو پاکستانی ہیں۔ جتنے بھی لوگ تھے جو بچے، ان کو رجسٹریشن کر کے آہستہ آہستہ جانے کی اجازت دی جا رہی ہے، اور وہ اپنے یہاں عزیزوں کے ساتھ رہ سکتے ہیں، یا جو جن کے یہاں پہ کوئی عزیز نہیں ہے، کوئی رشتہ دار نہیں ہے، وہ یہاں رہنا چاہیں تو پھر ان کو کسی اور کیمپ میں منتقل کیا جائے گا۔ جو بچ جانے والے تھے ان میں سے ایک پاکستانی نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ واپس پاکستان جانا چاہتا ہے۔ انفارچونیٹلی نعمان کا تو کچھ پتہ نہیں چلا۔ سینکڑوں تارکین وطن سے بھری ہوئی اس کشتی کے ساتھ آخر ہوا کیا؟ اس بارے میں بھی کئی سوال ابھی تک جواب طلب ہیں۔ کشتی کیسے ڈوبی؟ کیا اسے بچایا جا سکتا تھا؟ یونان کوسٹ گارڈز کا دعویٰ ہے کہ لیبیا سے کشتی اٹلی جا رہی تھی اور اسے بچانے کی ضرورت نہیں تھی۔ حالانکہ بی بی سی نے کچھ شواہد حاصل کیے ہیں جن سے کشتی ڈوبنے کے بارے میں یونان کوسٹ گارڈز کے ان دعووں پر شکوک ابھرتے ہیں۔ علاقے میں دیگر بحری جہاز کی نقل و حرکت کے جائزے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کشتی الٹنے سے پہلے کم از کم 7 گھنٹے تک ایک ہی جگہ پر کھڑی تھی۔ بحیرہ روم میں کسی مصیبت میں پھنسے ہوئے تارکین وطن کے لیے الارم فون نامی ہاٹ لائن موجود ہے۔ ایک میڈیا رپورٹ کے مطابق اس ہاٹ لائن کا کہنا ہے کہ کشتی میں موجود لوگوں نے ان سے مدد کے لیے رابطہ کیا تھا، اور ہاٹ لائن نے کشتی کے ڈوبنے سے چند گھنٹے پہلے یونانی حکام کو خبردار بھی کیا تھا۔ یونانی حکام نے ابھی تک بی بی سی کے نتائج پر کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا ہے۔ اس حادثے میں زندہ بچنے والے 12 پاکستانیوں میں ایک محمد حمزہ بھی تھے۔ ایتھنز میں جب بی بی سی سے ان کی ملاقات ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ جب یونانی کشتی ان کی کشتی کے قریب آئی تو وہ لوگ مسلسل مدد کے لیے چلا رہے تھے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ کشتی پر سوار زیادہ تر پاکستانیوں کو کشتی کے نچلے حصے میں تہخانے میں رکھا گیا تھا، حالانکہ اس بات کی کوئی تصدیق نہیں کی جا سکی ہے۔ کشتیوں کے ذریعے یورپ پہنچنے کی کوشش اپنے آپ میں ایک بے حد رسکی عمل ہے۔
اس طرح ایک طویل اور مشکل سفر کے بعد جو چند لوگ فائنلی یورپ پہنچ بھی جاتے ہیں، کیا واقعی ان کے لیے زندگی جنت ہو جاتی ہے؟ کیا ان کے تمام خواب پورے ہو جاتے ہیں؟ ایک لمبے عرصے سے لوگ غیر قانونی طور پر یورپ کا رخ کر رہے ہیں، مگر اب یورپی ممالک نے قوانین سخت کرنا شروع کر دیے ہیں اور یہاں لوگوں کو آنے سے روک رہے ہیں۔ جو سہولیات یورپی شہریوں کو ملتی ہیں، زیادہ تر مہاجرین ان سے محروم رہتے ہیں۔ جو خواب وہ لے کر یہاں آتے ہیں، حقیقت یہاں اس سے بہت مختلف ہوتے ہیں۔ بڑے شہروں میں رہنے والے اکثر پولیس کے ہاتھ لگ جاتے ہیں، ڈپورٹ ہو جاتے ہیں اور بہت سے شکایت کرتے ہیں کہ حکام کا رویہ ان سے اچھا نہیں ہے۔ نہ کاغذات ملتے ہیں، نہ بینک اکاؤنٹ، نہ ڈاکٹر کی سہولت اور نہ ہی کوئی بینیفٹ۔ ان کی مجبوری کا فائدہ اٹھا کر ان سے بہت کم پیسوں میں کام لیا جاتا ہے۔ بہت سے لوگ اس پر بھی خوش ہیں، مگر جو خواب وہ لے کر آتے ہیں، اپنی جان داؤ پر لگانے کے باوجود وہ ادھورے رہ جاتے ہیں۔ اگر پاکستان واپس جانے کی ضرورت پڑے تو وہ بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ ایک گمنام اور اسٹیٹلس زندگی ان کا مقدر بن جاتی ہے۔ ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ ایسا نہیں ہے کہ اس طرح کے واقعات کبھی کبھار ہوتے ہیں۔ الیگل امیگریشن کی کوشش میں پاکستانیوں کی حادثاتی اموات کے کئی ایسے چھوٹے واقعات بھی ہوتے رہتے ہیں جو اس طرح انٹرنیشنلی سرخیوں میں نہیں چھاتے۔ لیکن آئیے ایک نظر پچھلے کچھ برسوں کے بڑے حادثات پر ڈالتے ہیں۔ امیگرنٹس کی عالمی تنظیم انٹرنیشنل مائیگریشن آرگنائزیشن کے اعداد و شمار کے مطابق سن 2014 سے کشتیاں ڈوبنے کے واقعات میں اب تک کم از کم 21,000 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ اس سال مارچ میں ایسے ہی ایک واقعے میں 79 افراد ہلاک ہو گئے تھے، جن میں پاکستان کی نیشنل فٹ بال ٹیم کی سابق کھلاڑی شاہدہ رضا سمیت 28 پاکستانی بھی شامل تھے۔ پچھلے سال یعنی 2022 میں 2000 سے زیادہ افراد اور 2021 میں یہ تعداد 1,500 سے زیادہ تھی۔ اس سے پہلے 2020 میں 1,000 سے زیادہ افراد ایسے ہی حادثات میں ہلاک ہو گئے تھے۔ الیگل امیگریشن کے رسک اور چیلنجز کے بارے میں بار بار بات ہوتی ہے، خوفناک تصاویر سامنے آتی ہیں، پھر بھی آخر کیا وجہ ہے کہ الیگل امیگریشن کے تمام خطرات کو جانتے بوجھتے ہر سال سینکڑوں پاکستانی اس سفر پر نکل پڑتے ہیں؟ واقعات تو ہوتے رہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود جو لوگ جا رہے ہوتے ہیں ان کو ان ساری چیزوں کا اندازہ ہوتا ہے، لائف رسک کا اندازہ ہوتا ہے، لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر اگر حالات بہتر نہیں ہیں اور جو سچویشن ہے ادھر بھوکے مرنے سے بہتر ہے کہ وہ باہر جا کے ایک رسک لے کے اپنی زندگی کو ایٹ لیسٹ کوشش کریں کہ وہ اگر اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ مجھے پرسنلی بہت امبیرسمنٹ ہوتی ہے یہ چیز کہتے ہوئے، بٹ مجھے نہیں لگتا کہ یہ ان ساری چیزوں کی وجہ سے لوگ پاکستان سے جانا چھوڑ دیں گے۔ یہ وہ چیز ہے جو کہ آپریٹ انٹرنیشنل بارڈرز کے اندر ہوتی ہے، اور اس کے اندر بہت سی کنٹری کے بہت سے لوگ انوالوڈ ہوتے ہیں جو کہ پاکستانیوں کو یہاں سے ایران سے ترکی اور ترکی سے آگے ڈفرینٹ روٹس کے اوپر لے کر جا رہے ہوتے ہیں یورپ میں انٹر کروانے کے لیے۔ دیکھیے، پاکستان سے لے کر ایران، ترکی، لیبیا، اٹلی یا کسی بھی اور راستے امیگرنٹس کو یورپ تک غیر قانونی طریقے سے پہنچانے والوں کا نیٹ ورک ظاہر ہے بہت بڑا ہے، اور اپنے فائدے کے لیے وہ طرح طرح کے لالچ دیتے ہیں اور یقین دلاتے ہیں کہ سفر محفوظ ہوگا، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے۔ یونان یا اس کے جیسے دیگر واقعات میں کیا ہوا، کس کی غلطی تھی، کیا حادثے کو ٹالا جا سکتا تھا، یہ سوال اپنی جگہ ہے، لیکن اگر بات پاکستان کی کریں تو یہاں حکومت کو سب سے پہلے یہ یقینی بنانا ہوگا کہ لوگ بہتر زندگی کی تلاش میں اتنے خطرناک سفر کا انتخاب ہی نہ کریں اور اپنے ہی ملک میں اپنا مستقبل دیکھ سکیں۔ اگر آپ کو ہمارا پروگرام پسند آیا تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، یہاں بیل آئیکن پر کلک کیجئے، اور آپ سیربین کی پرانی قسطیں دیکھنا چاہیں تو یہاں کلک کر سکتے ہیں۔